حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی، پھر خطاب فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والی کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کو بیان نہ فرمایا ہو۔ یاد رکھنے والوں نے ان باتوں کو یاد رکھا اور بھلا دینے والوں نے بھلا دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے میرے سامنے دنیا کو پیش فرمایا، چنانچہ میں دنیا اور قیامت تک دنیا میں پیش آنے والی چیزوں کو اس طرح واضح طور پر دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان امور کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی میرے سامنے منکشف فرمایا جس طرح مجھ سے پہلے دیگر نبیوں کے سامنے منکشف فرمایا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت تک رونما ہونے والے ہر فتنے کو بخوبی جانتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس بارے میں بطور راز کوئی بات بیان فرمائی ہو جو دوسروں سے نہ بیان فرمائی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں جس کے اندر میں بھی موجود تھا چھوٹے اور بڑے فتنوں کو ذکر فرمایا، لیکن سارے لوگ چلے گئے یعنی انتقال کر گئے، صرف میں رہ گیا۔ انہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح پے در پے وجود میں آئیں گے، وہ فتنے گائے کی صورتوں کی طرح مشتبہ ہو کر تمہارے سامنے رونما ہوں گے جن کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم کہ کون سی گائے کس سے ہے۔ مزید فرماتے ہیں، یہ ایسے فتنے ہیں جو گائے کی پیشانیوں کی طرح سیاہ ہوں گے، ان فتنوں میں اکثر لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، البتہ جن کو پہلے سے ان فتنوں کے تعلق سے واقفیت ہوگی وہ محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو تم پر سیاہ بوڑھی اونٹنیاں یعنی ایسے فتنے نازل ہوں گے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ حضرت قرظ بن علقمہ خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا اسلام کا کوئی منتہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ تعالی جن اہل بیت کے ساتھ خواہ وہ عرب ہوں یا عجم ہوں خیر کا ارادہ فرمائے گا تو انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائے گا۔ سائل نے سوال کیا، پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ایسے فتنے رونما ہوں گے اور ایسا لگے گا کہ یہ سایہ دار چیز ہیں۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی مشیت ہوئی تو بخدا ضرور ایسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایسا ہوگا۔ پھر ان فتنوں میں تم ڈسنے والے سانپ بن جاؤ گے، باز باز کی گردنیں مارتے پھریں گے۔ حدیث نمبر 8 اور 9 میں بھی یہی سارے مضامین من وعن ہے جو صحابی رسول حضرت قرظ بن علقمہ سے مروی ہے، البتہ حدیث نمبر 9 میں سائل کوئی عام شخص کے بجائے ایک اعرابی یعنی دیہاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب حرج پیش آئے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قتل اور جھوٹ۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کشت و خون کفار کے ہاتھوں ہونے والے موجودہ کشت و خون سے زیادہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفار تمہارا خون نہیں بہائیں گے بلکہ انسان اپنے دادا بھائی اور چچا زاد بھائی کا خون بہائے گا۔ حدیث نمبر 11، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کے اندر یقیناً قتل و خوریزی کا وجود ہوگا، حتیٰ کہ انسان اپنے دادا، چچا زاد بھائی، باپ اور بھائی کو قتل کرے گا۔ بخدا مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ کہیں زمانے میں مجھے اور تمہیں اپنی گرفت میں نہ لے لے۔
حدیث نمبر 12، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بعد ایسے فتنے وجود میں آئیں گے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 13، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ آدمی شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایک شخص دنیا کے معمولی عز و جاہ کی خاطر اپنے دین کا بھی سودا کر ڈالے گا۔ حدیث نمبر 14، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ ایسے فتنے ہیں جو تاریک رات کے حصوں کے مانند تاریک ہوں گے۔ فتنوں کا ایک حصہ ختم ہوتے ہی دوسرا نمودار ہو جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ان فتنوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا کے معمولی عز و جاہ کی خاطر اپنے دین کا سودا کر ڈالیں گے۔ حدیث نمبر 15، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنے اپنی نکیل کے ساتھ اللہ کی سرزمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان فتنوں کو برپا کرے۔ ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو ان فتنوں کی نکیل تھامے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر آفت اور فتنے ہی دیکھو گے، اور تمام چیزوں کے اندر اضافہ و ترقی صرف شدت ہی کے اندر ہوگی۔ حدیث نمبر 16، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، فتنہ پرداز 300 کی تعداد میں ہوں گے، اگر میں ان کو ان کے نام مع ولدیت اور جائے قیام کے ساتھ نامزد کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں معلوم کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں دریافت کیا کرتا تھا۔ تم پیش شدہ چیزوں کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں آئندہ کی چیزوں کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ حدیث نمبر 17، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 300 افراد ایسے ہوں گے جن کے پاس 300 جھنڈے ہوں گے۔ وہ اپنی ذات، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے مشہور و معروف ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوں گے، لیکن انہیں گمراہی کی بنیاد پر قتل کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 18، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر آپ لوگوں سے ساری باتیں بیان کر دوں جو میری معلومات میں ہیں تو آپ لوگ رات میں سونا چھوڑ دو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ برابر آزمائش اور فتنے میں مبتلا رہو گے اور معاملات کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا، چنانچہ جب حاکم اللہ کی خاطر حکومت نہ کرے اور نہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری تو لوگ اللہ کے عذاب سے قریب ہو جائیں گے۔ بلا شبہ اللہ کا عذاب انسانوں کے عذاب سے سخت ہے۔ حدیث نمبر 19، حضرت ابو ادریس فرماتے ہیں کہ میں ابو صالح اور ابو مسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا، ہم طلب سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا، طلب بعد میں آنے والوں کو ہی اپنے گرفت میں لے گی۔ ان لوگوں نے میری تصدیق کرتے ہوئے کہا، کوئی بھی غنیمت طلب کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ یقیناً لوگوں نے اسلام سے بڑھ کر کوئی اور غنیمت حاصل نہیں کی، اور فتنہ اسلام کی تلاش جستجو میں رہتا ہے جو بعد میں آنے والے لوگوں کو اپنی گرفت میں لے گا۔ حدیث نمبر 20، حضرت قیس بن حازم مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنے بارش کی طرح زمین پر بھیجے جائیں گے۔ عبداللہ ابن ابی جعفر مرسلاً روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس امت کی حیثیت بیان فرمائی تو انہوں نے اس امت میں ہونے کی تمنا ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس امت کے آخری طبقے کو آزمائش، شدت اور فتنوں کا سامنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انہیں کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں ایسا صبر اور ایسا ایمان دوں گا جو ان کے لیے ان آزمائشوں کو آسان کر دے گا۔
حدیث نمبر 22 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں فتنے اس طرح رونما ہوں گے کہ آدمی اپنے باپ اور بھائی سے جدا ہو